السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 7 ربیع الاول 1448 ہجری مطابق 21 اگست 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک سرسری نظر، محمد فرید حبیب ندوی اور محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ ہم سب کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ نیچے آپ کی زندگی اور اخلاق سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار، خاکسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ آپ کے دل میں ذرا بھی بڑائی اور گھمنڈ نہ تھا۔ آپ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے۔ آپ سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا دیا جاتا اور گھر والے بھوکے رہتے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دو لیتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے بھی کام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ غریبوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی۔ ان کی مدد کرتے اور دلجوئی فرماتے۔ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی فوت کر اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ ترمذی حدیث نمبر 2352۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ آپ بیماروں کو تسلی دیتے، ان کی خیریت پوچھنے جاتے۔ دوست و دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ قصورواروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جانی دشمنوں تک سے بدلہ نہ لیتے۔ پڑوسیوں کا حال پوچھتے رہتے، ان کے یہاں تحفہ بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید کرتے۔ اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے۔ دوسروں کے کام کرنے میں شرم محسوس نہ کرتے۔ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے ان پر بہت احسان فرمایا اور ان کو بڑی عزت دی۔ آپ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو برا سلوک اور ظلم کرتے تھے اس سے بھی آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور کئی دنوں تک رات کو کھانا نہیں بنتا تھا۔ 2 مہینوں تک لگاتار گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ چند کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کوئی پڑوسی بکری کا دودھ بھیج دیتا تو وہی پی لیتے۔ بعد میں خوشحالی کے زمانے میں بھی ازواج مطہرات کے گھروں میں جو کچھ آتا وہ دوسرے ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ ہو جاتا تھا اور خود آپ کے گھر والوں کی زندگیاں اسی تنگی اور غربت سے بسر ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی کسی کا احسان لینا گوارا نہ فرماتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے وقت سواری کے لیے اونٹ پیش کیا تو آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ جن لوگوں سے تحفے قبول فرماتے تھے ان کو اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ آپ لین دین کے معاملات میں بہت صاف تھے، جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے، کبھی کسی وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ سچائی آپ کی ایک ایسی صفت تھی کہ دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے بہادر اور نڈر تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے جو موٹا جھوٹا مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی، لیکن عیش کی زندگی نہ اپنے لیے پسند فرماتے نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام بہت شرمیلے تھے، کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی۔ بازاروں میں جاتے تو چپ چاپ گزر جاتے، بھری محفل میں کوئی بات ناگوار ہوتی تو دوسروں کی رعایت میں زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے مبارک سے ناگواری معلوم ہو جاتی۔
آپ علیہ السلام کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں بھی فرماتے. آپ خشک مزاج نہ تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاح اور مذاق بھی فرماتے تھے. بعض لوگ دن رات نماز روزے میں مشغول رہنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے بیوی بچوں نیز اپنے جسم کا حق پورا نہ ہونے کا ڈر تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے اور فرماتے کہ سب کا حق ادا کرنا چاہیے. آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس سے اجازت مانگتے. سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے. صفائی کا خاص اہتمام اور خیال رکھتے. گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے. ایک ایک جملہ الگ ہوتا. کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے. جو بات ناپسندیدہ ہوتی اس کو ٹال دیتے. زیادہ تر چپ رہتے. بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. ہنسی آتی تو مسکرا دیتے. آپ علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی. رات کا بڑا حصہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا. باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے تھے پھر بھی ہر وقت استغفار کرتے رہتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہلکی سی جھلک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. دوسرا مضمون ہے ربیع الاول کا اصل پیغام. محمد فرید حبیب ندوی. ربیع الاول کا مہینہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے. اس لیے یہ ایک یادگار مہینہ ہے. یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو لوگ طرح طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے کا اصل پیغام یہ ہے کہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے. آپ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو اور آپ کی محبت کی خاطر انسان ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. نمبر 2، انسان کی زندگی پر آپ کا رنگ چڑھ جائے، وہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگے، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات اور آپ کے انداز و اطوار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. وہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھے، آپ ہی اس کے ہیرو ہوں اور آپ ہی اس کا آئیڈیل ہوں. نمبر 3، وہ آپ کے لائے ہوئے دین کو اس کا صحیح حق دے، اس کی قدر کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے اور اسے اللہ کی نعمت خیال کرے، اس لیے کہ یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ دین نہ ہوتا تو انسان طرح طرح کی گمراہیوں میں بھٹک رہا ہوتا. آج ہمارے پاس الحمدللہ یہ دین موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں اس کی صحیح قدر نہیں، اور جس طرح ایک قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے ہم اس طرح اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے. نمبر 4، وہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا کے اندر عام کرے. دنیا میں اس وقت طرح طرح کی گمراہی اور تاریکی کا دورہ ہے. دنیا اس وقت ایک سخت قسم کی روحانی پیاس میں مبتلا ہے. وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اور اس کی اس پیاس کو بجھا دے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہی اس کی یہ پیاس بجھا سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کے دین اور پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے تاکہ دنیا کو وہ چیز مل جائے جس کی اسے تلاش ہے. نمبر 5، دنیا سے ظلم و ناانصافی اور فتنہ و فساد اور خون ریزی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمان ظلم کے خلاف اس طرح کھڑے نہیں ہوتے جس طرح انہیں کھڑے ہونا چاہیے. یہ چند پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ انہی باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ہمیں ہمارے 1400 سال پرانے ماضی سے اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. تیسرا اور آخری مضمون ہے مسائل. جمعے کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ مسئلہ، اگر کسی شخص سے جمعے کے دن فرض نماز سے پہلے والی 4 سنتیں رہ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد والی سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد پہلے والی 4 رکعتیں ادا کر لے، اور اگر فرض کی ادائیگی کے بعد جمعے کی 4 سنتوں کو مقدم کر دے اور پھر بعد والی 6 سنتیں ادا کرے تب بھی درست ہے. دارالفتہ بنوری ٹاؤن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.